السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ اگر آپ بھی شوگر کی وجہ سے پریشان ہیں اور علاج کروا کر تھک گئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو نفع اور فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اعصابی شوگر کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ شوگر 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک اعصاب کی شوگر ہوتی ہے، ایک عضلات کی شوگر ہوتی ہے، ایک غدد کی شوگر ہوتی ہے۔ تو اعصاب کی شوگر کے بارے میں نے بتا دیا ہے، اگر کوئی میرا دوست رہ گیا نہیں دیکھ سکا تو وہ اس شوگر کو دیکھ لے اور اس کی ویڈیو کو دیکھ لے، انشاءاللہ تعالی اس میں پوری مکمل آپ کو ہسٹری بتائی گئی ہے اور اس کے نسخہ جات بھی بہترین دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم جس شوگر کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ہے عضلات کی شوگر۔ یہ وہ شوگر ہوتی ہے جس میں مریض کو انتہائی شدید قسم کی قبض ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، اور یہ مریض بعض دفعہ بادی بواسیر یا خونی بواسیر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف ان کو شوگر ہوتی ہے، دوسری طرف ان کو بواسیر ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو اعصاب کی شوگر ہوتی ہے وہ ہمیشہ پیشاب میں، یورین میں بہت زیادہ آیا کرتی ہے، خون میں بہت کم آیا کرتی ہے، اور جو عضلات کی شوگر ہے یہ خون اور پیشاب دونوں میں آیا کرتی ہے۔ تو یہ جب آپ لیبارٹری کرائیں گے، آپ لیبارٹری والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جب بھی آپ نے لیبارٹری کروانی ہے خون اور پیشاب دونوں کی کروانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعض جیسے لوگ جاتے ہیں صرف خون کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے نہیں ہیں شوگر کے بارے میں، تو پھر ان کا علاج ہمیشہ غلط ہوتا ہے، ان کا درست علاج نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی آپ لیبارٹری پہ جائیں، پیشاب اور خون کا دونوں شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس میں آپ کی کون سی شوگر ہے، کیونکہ یہ جو عضلات کی شوگر ہوتی ہے یہ معدے کی شوگر ہوتی ہے، اس میں آپ کو جو لبلبہ ہوتا ہے وہ تسکین میں آ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کو خون اور پیشاب میں شوگر زیادہ آ رہی ہے تو آپ کو فوری طور پر یہ نسخہ جات استعمال کرنے چاہیے جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس میں جو مریض ہوتے ہیں ان کو شدید قسم کی خشکی ہو جاتی ہے اور سداویت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کے آپ داڑھی میں دیکھیں گے، سر کے بالوں میں دیکھیں گے، سکری خشکی ہوگی۔ اور اسی طرح یہ جب بھی واش روم میں جاتے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو پخانہ جو ہے وہ سٹول جو ہے وہ پاس ہی نہیں ہوتا، اور یہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ خاص طور پر قبض کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو ہے ان کی جو مردانہ قوت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو منی ہے وہ پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے خشکی کی وجہ سے، اور ان کا جو عضو خاص ہوتا ہے وہ انتہائی باریک پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور عضو خاص سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو فوری طور پر آپ یہ نسخہ جات استعمال کریں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس میں بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے یہ شوگر اتنی ایک نامراد مرض ہے، اس میں اگر یہ بینائی پہ اثر کر جائے تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو بینائی ختم بھی ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے یہ جو شنوائی ہوتی ہے، جو سماعت ہوتی ہے کانوں کی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بہت اونچا سنتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دانت بالکل ختم ہو جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانت گر جاتے ہیں، دانتوں سے ہر وقت خون آتا رہتا ہے، تو وہ بھی یہ میرے والے نسخہ جات استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی ان نسخہ جات کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اچھا جی، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ زیادہ ان کی جب آپ نبض دیکھیں گے اوپر 3 انگلیوں پہ یا 4 انگلیوں پہ ٹھوکر دے رہے ہوگی، تو سب سے پہلے ان کو عضلاتی چیزیں جتنی بھی غذائیں ہیں وہ چھوڑ دینی چاہیے، جس میں تکے ہیں، کباب ہیں، کٹے کا گوشت ہے، آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، پکوڑے، سموسے، برگر، فاسٹ فوڈ، ساری کی ساری ان کو چھوڑ دینی چاہیے۔ ان کو زیادہ تر مونگی جو ہے، مونگ ثابت جسے کہتے ہیں، اس کا سالن استعمال کرنا چاہیے، اس میں دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی دیسی گھی ڈال کے اس سالن میں وہ آپ کھائیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ کدو ہے، ٹینڈا ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، دال ماش ہے، یہ سالن آپ استعمال کریں۔ اور اس میں اگر آپ بکرے کا گوشت یا دیسی مرغے کا گوشت ڈال لیں گے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، آپ کی طاقتیں بھی بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پیشاب جو ہے وہ روٹین کے مطابق آ رہا ہوتا ہے، یورین کی بات کر رہا ہوں، بعضوں کو بہت زیادہ کم آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف رات کو کر کے سوتے ہیں پھر صبح جا کے کرتے ہیں، ان کو بار بار پیشاب نہیں آتا، ان کو روٹین کے مطابق پیشاب آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوتے ہیں خشکی کے مریض، صرف ان کی خشکی ہم نے دور کرنی ہے، اور ان کا جو لبلبہ تسکین میں آ گیا اس کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے، اس کو تحریک میں لانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے کھٹی اشیاء جتنی بھی ہیں وہ ممنوع ہیں، وہ استعمال نہ کریں، جیسے لیمو ہے، مالٹے ہیں، کنو ہیں، جامن ہے، کریلے ہیں، خشک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو بہت سارے لوگوں نے یہ نسخہ جات دیے ہوتے ہیں شوگر کے لیے، تو اس میں کریلے کا استعمال بھی ہے، گڑ مار بوٹی کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، تخم جامن کا بھی، یعنی کئی چیزیں ایسی ڈالی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سکھر دی کتی بکھر کو بھونکے، نہ کہ اس کا مزاج ہے نسخے کا، نہ کچھ، پھر وہ نسخہ کیسے کام کرے گا؟ نہیں کرتا وہ کام۔ اس لیے جو میں آپ کو نسخہ جات دے رہا ہوں یہ میرے مطلب کے چلتے ہوئے نسخہ جات ہیں، آپ یہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، کوئی بھی آپ میڈیسن استعمال کریں، خاص طور پر جو دیسی ادویات ہوتے ہیں وہ کم از کم 3 ماہ لازمی استعمال کریں۔ 3 ماہ استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مرض ہے پھر وہ زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آتا، اور وہ مرض ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں نسخہ جات کی طرف۔ یہ میرے وہ نسخہ جات ہیں جو میرے مطلب کے چلتے ہوئے نسخہ جات ہیں، جن کو میں کئی سالوں سے چلا رہا ہوں، اور جو بھی شوگر کے مریض میرے پاس آتے ہیں صرف 3 ماہ کا علاج کرواتے ہیں الحمدللہ، پھر ان کو زندگی میں کبھی دوبارہ شوگر نہیں ہوئی، پھر وہ میٹھا کھاتے ہیں، جو بھی چیز کھاتے ہیں ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو پہلے نمبر پہ دیکھ لیں نسخہ نمبر 1، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں ٹوٹ کے نہیں دیتا، میں پورے نسخے دیتا ہوں تاکہ آپ کا جلدی سے جلدی فائدہ ہو اور فوری اثر ہو، تاکہ آپ کی طبیعت میں جو یہ گراوٹ ہے، جو طبیعت آپ کی خراب رہتی ہے، وہ فوری طور پر ٹھیک ہو۔ تو نسخہ کچھ اس طرح سے ہیں: سونڈ 60 گرام، کالی مرچ 20 گرام، فلفل درا 10 گرام، پودینہ 20 گرام، نشادر 30 گرام، گندک آملہ سار 130 گرام، سونف 40 گرام، میٹھا سوڈا 40 گرام، سنا مکی 80 گرام، اجوین دیسی 30 گرام، تیز پات 30 گرام، رائی سرخ 30 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ نسخہ نمبر 2، سونڈ 100 گرام، فلفل دراز 50 گرام، خلنجان 50 گرام، تیز پات 20 گرام، سنا مکی 20 گرام، الائچی خورد 20 گرام، اکر کرا 20 گرام، دار چینی 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صرف اور صرف دن کے وقت ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ نسخہ نمبر 3، سونڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 20 گرام، سنا مکی 80 گرام، ریوند اسارہ 40 گرام، ہلدی، ملٹھی، سونف، تخم مکو، زیرہ سفید، الائچی خورد یہ ہر ایک 30 گرام، گل سرخ 50 گرام، ریوند خطائی 50 گرام، گندک 30 گرام، مصبر 10 گرام، ہنزل 20 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صرف اور صرف رات سوتے وقت ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، اللہ کے حکم سے آپ کی شوگر بھی ختم ہو جائے گی، آپ کو جو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، وہ بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں روزانہ دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون کا ڈال کر پئیں، یا دیسی گھی کا ڈال کر پئیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ بہت تیزی کے ساتھ صحت کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کو صحت دے گا۔
اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی زندگی دے۔